دیکھ کر یہ کلمہ پڑھا ہے۔ اس کے بعد اب ہم آتے ہیں وضو توڑنے والی چیزوں کی طرف۔ کچھ چیزیں میں ذکر کرتا ہوں، پھر انشاءاللہ جوابات کی طرف آئیں گے۔ دیکھیے بہت سے لوگ اس میں بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ جی ستر کھل جانے سے وضو ٹوٹ تو نہیں جاتا، آئینہ دیکھنے سے تو نہیں ٹوٹ جاتا، کپڑے بدلنے سے تو وضو نہیں ٹوٹ جاتا، اس طرح ہمیں آپ کو ایک اصول بتاتے ہیں جس سے آپ وضو ٹوٹنے کے بارے میں اچھی طرح جان سکتے ہیں کہ کس وجہ سے وضو ٹوٹے گا، اور انشاءاللہ اس کی روشنی میں پھر بہت سارے آپ مسائل حل کر سکتے ہیں۔ وضو ٹوٹتا ہے جسم کے اندر سے کسی نجاست کے باہر نکلنے سے، بس یہ بنیادی اصول ہے کہ جسم کے اندر سے کوئی نجاست باہر نکلتی ہے، ناپاکی باہر نکلتی ہے، وہ وضو کو توڑ دیتی ہے۔ جب آپ یہ بنیادی اصول یاد رکھ لیں گے تو آپ کو اب یہ معلوم ہوا کہ ایک تو جسم میں داخل ہونے سے، کسی چیز کے داخل ہونے سے وضو نہیں ٹوٹے گا، نمبر ایک۔ نمبر دو، نگاہ کہیں پر بھی آپ ڈال لیں وضو نہیں ٹوٹے گا۔ نمبر تین، آپ کوئی جیسے اب نگاہ ڈالنا مطلب بدنگاہی ہو گئی، یا کوئی کھلا ہوا ستر دیکھ لیا یا آئینہ دیکھ لیا، نگاہ سے وضو نہیں جایا کرتا۔ ایک کالر پہلے ہمارے ساتھ ہیں، کال لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی ہیلو، میرا نام ظفر ہے جی، میں ٹوبٹیشن سے بات کر رہا ہوں۔ جی فرمائیے۔ جی میرا سوال یہ ہے کہ جادو کیا ہے، اور جس شخص پر جادو کا اثر ہو، یعنی دورے پڑیں اور اس کے کپڑے پھٹ جائیں یا کمرے میں آگ لگ جائے، تو اس جادو سے عمر بھر کے لیے نجات کیسے حاصل ہوگی؟ ٹھیک ہے، اور بس مہربانی۔ میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ۔ ایک اور کالر ہے۔ السلام علیکم۔ لائن کوئی ڈراپ ہو گئی ہے، ایک مختصر سے بریک پہ جائیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارا انتظار فرمائیں گے۔ میرے ورد لب ہے نبی نبی، عشق رسول ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کی خدمت میں عرض کر رہے تھے کہ وضو ٹوٹنے کے سلسلے میں ایک بنیادی اصول یاد رکھیے گا کہ گندگی کے، نجاست کے بدن سے خارج ہونے سے وضو ٹوٹتا ہے بس، چنانچہ کسی چیز کے جسم میں داخل ہونے سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ نمبر دو، آپ نے کہیں پر بھی نگاہ ڈالی اس سے کوئی وضو نہیں ٹوٹے گا۔ نمبر تین، آپ کے ظاہری بدن پر کوئی نجاست لگ گئی، اس سے بھی وضو نہیں جاتا ہے۔ انشاءاللہ اس پر مزید کلام کرتے ہیں، کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ لائن ڈراپ ہو گئی ہے، تو چنانچہ اب کچھ جسم سے جو گندگیاں خارج ہوتی ہیں ان کے بارے میں کلام کر لیتے ہیں۔ نمبر ایک، یہ جو عموماً ہم پیشاب وغیرہ کرتے ہیں یا مطلب بڑا استنجا کرتے ہیں، انہیں مخرج معتاد کہتے ہیں۔ یہ لفظ میں اس لیے آپ کو عرض کر رہا ہوں، آپ فقہ کی کتابوں میں یہ لفظ دیکھیں گے۔ مخرج اسے کہتے ہیں، اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں سے کوئی چیز نکلتی ہے، جیسے حروف منہ کے خاص حصوں سے نکلتے ہیں تو انہیں ان حروف کے مخارج کہا جاتا ہے، یعنی مخرج واحد ہے، مخارج جمع ہے۔ تو جہاں سے ہماری گندگی نکلتی ہیں عموماً یہ مخرج ہوتے ہیں، اور چونکہ عادتاً ایسا نکلتی ہے، عموماً عادت اسی کی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی ہماری طبیعت اور فطرت بنائی ہے، تو انہیں مخرج معتاد کہا جاتا ہے۔ تو مخرج معتاد سے جو بھی چیز نکلتی ہے وہ وضو کو توڑ دیتی ہے۔ یہ بس ایک بنیادی اصول یاد رکھیں، مخرج معتاد سے جو بھی چیز نکلے، چاہے وہ پیشاب ہو، بڑا استنجا ہو، خون حیض ہو، نفاس ہو، یا مزی ہو، ودی ہو، مادہ منویہ ہو، یہ سب کے سب وضو کو توڑ دیا کرتے ہیں۔ ہاں لیکن ایک اس میں فقہا کا اختلاف رہا ہے کہ یہ بہنوں کو ایک مرض ہوتا ہے لیکوریا کا مرض۔ اس میں عموماً مطلب عام نارمل حالت میں بھی پانی کا اخراج ہوتا رہتا ہے، اور یہ تو اس میں اس اتفاق ہے کہ یہ پاک ہوتا ہے، کتنا ہی کپڑوں پر لگ جائے کپڑے بالکل ناپاک نہیں ہوں گے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کیا اس سے وضو ٹوٹے گا کہ نہیں ٹوٹے گا؟ تو بہت سے فقہا نے یہی فرمایا کہ اس سے وضو نہیں جائے گا۔ بعض یہ کہتے ہیں کہ احتیاطاً وضو کر لے تو بہت بہتر ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بنیادی ضابطہ ارشاد فرمایا کہ ہر وہ چیز جو مخرجین سے نکلتی ہے، سبیلین سے نکلتی ہے، یعنی وہی مخرج معتاد، تو وہ وضو کو توڑ دیتی ہے۔ تو یہ چونکہ عام کلام ہے سرکار کا صلی اللہ علیہ وسلم، مطلق کلام کیا، تو اس میں لیکوریا کا پانی بھی داخل ہونا چاہیے۔ تو اس لیے بعض کہتے ہیں کہ اس سے وضو ٹوٹ جائے گا، لیکن اکثر فقہا اسی پر ہیں کہ لیکوریا کے پانی سے وضو نہیں جائے گا، باقی جو کچھ خارج ہوتا ہے مخرج معتاد سے وضو کو توڑ دیتا ہے۔ ایک کالر ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔
وعلیکم السلام، حضرت خیریت ہیں؟ اللہ کا بڑا کرم. آپ سے دعاؤں کا طالب ہوں اور ایک مسئلہ معلوم کرنا تھا انڈیا کے حساب سے. جی جی میں فرمائیے. انڈیا اتراکھنڈ سے محمد ابراہیم بول رہا ہوں. اچھا جی ارشاد فرمائیے. جی، تو یہ بیمہ آدمی کو اپنا کرانا چاہیے یا نہیں؟ کس کو؟ حاجیوں کو؟ نہیں، اپنا بیمہ. اچھا میں بتاتا ہوں. ٹھیک ہے. اور عرض کرتا ہوں ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام، کیا حال ہے؟ اللہ کا بڑا کرم. اچھا سر، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو انشورنس کروائی جاتی ہے جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اور بندے کی اپنی انشورنس کون سی کمپنی بھی ہوتی ہے جو انشورنس کرواتے ہیں، لائف انشورنس؟ لائف انشورنس جو ہوتی ہے، ٹھیک ہے اس میں کے عرض بارے کرتا میں ہوں. اور پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے. میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ. تو ایک تو مخرج معتاد سے جو چیز نکلتی ہے وہ وضو کو توڑ دیتی ہے. دوسرا دکھتی آنکھ سے نکلنے والا پانی یہ بھی وضو کو توڑ دیتا ہے. دکھتی آنکھ سے نکلنے والا پانی یعنی جو بیماری کی وجہ سے آنکھ سے نکلتا ہے، ورنہ کبھی غم کی وجہ سے بھی نکل جاتے ہیں. نعت سنی، کوئی فوت ہو گیا، غم کی وجہ سے آنسو نکل آئے، یا مرچیں وغیرہ آنکھ میں چلی گئیں، کوئی تنکا پڑ گیا، کوئی گرد و غبار چلا گیا، اس سے بھی پانی نکلتا ہے. یہ پاک ہوتا ہے، یہ آنسو پاک ہوتے ہیں. لیکن جو جیسے آشوب چشم کا مرض ہوتا ہے یا آنکھ کے اندر کوئی دانے وغیرہ نکل آئے، ان کی وجہ سے پانی خارج ہوتا ہے، یہ پانی یاد رکھیں وضو کو توڑ دیتا ہے. لیکن جب تک یہ آنکھ کے اندر رہے گا نہیں ٹوٹے گا. جیسی آنکھ سے نکل کے یہ بہے گا تھوڑا سا یا اتنا کہ بہنے کی صلاحیت رکھتا ہو، مثلا آپ کے آنکھوں میں پانی آیا اور اس سے پہلے کہ ٹپکتا آپ نے فوراً رومال سے اس کو صاف کر لیا، پھر آیا پھر صاف کر لیا، پھر آیا پھر صاف کر لیا، بہنے نہیں دیا، تو غور اس بات پہ کرنا ہوتا ہے کہ اس کا اصل میں حقیقتاً بہنا کوئی لازم نہیں ہے. آپ کو غور یہ کرنا ہے کیا یہ پانی اتنی مقدار میں آیا تھا کہ اگر میں صاف نہ کرتا تو یہ بہہ جاتا. اگر یہ ہاں میں آپ کا دل گواہی دیتا ہے کہ ہاں اتنی مقدار میں تھا کہ ہم صاف نہ کرتے تو ضرور بہہ جاتا، تو بس وضو ٹوٹ جائے گا. تو حقیقتاً بہنے کا اعتبار نہیں ہے بلکہ اتنی مقدار کا اعتبار ہے کہ اگر ہم اس کو صاف نہ کریں، اس کو نہ روکیں تو وہ بہنے لگ جائے تو وہ وضو توڑ دیتی ہے. تو چنانچہ یہ پانی آنکھوں سے جو دکھتی آنکھ سے نکلتا ہے وضو کو توڑ دیتا ہے. اسی طرح کہیں سے بھی بدن سے خون یا پیپ نکلے اور اتنی مقدار میں نکلے کہ بہنے کی صلاحیت رکھتا ہو، اس سے بھی وضو ٹوٹ جایا کرتا ہے. ایک کال لیتے ہیں پہلے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی حضرت. مفتی صاحب ایک کوشچن پوچھنا تھا آپ سے. جی جی فرمائیں. میں زبیر بات کر رہا ہوں میاں والی سے. جی فرمائیے. یہ پوچھنا تھا کہ جو نماز میں 4 رکعت نماز سنت پڑھی جاتی ہے ظہر میں اور عشاء میں، تو اس کا طریقہ کار بتا دیجیے. اور کچھ لوگوں سے میں نے سنا تھا علماء سے کہ یہ جو عصر میں جو 4 رکعت نماز پڑھے جاتے ہیں سنت جو فرض سے پہلے، اس کا طریقہ کار کچھ مختلف ہے. جی میں بتاتا ہوں. ٹھیک ہے میں سمجھ گیا. اور کوئی کوشچن کر لیں آپ؟ جی بس یہی کوشچن ہے. میں عرض کرتا ہوں. بس ایک یہ لے لیتے ہیں پھر انشاءاللہ جوابات کی طرف آئیں گے. پہلے کال لیتے ہیں. السلام علیکم. لائن ڈراپ ہو گئی. ایک اور چلن لیتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی حضرت. ہاں جی سر، سوال میرا یہ ہے کہ میرا کام ہے اس کا لیمپس بناتا ہوں میں پتھر کے. ٹھیک. تو اس میں سم ٹائم لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں باہر سے مجھے آرڈر آتے ہیں، ایکسپورٹ کا کام ہے میرا، تو وہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں نا ڈفرینٹ کوئی شیر کی شکل بنا کے بھیج دیں، کوئی گھوڑے کی شکل بنا کے بھیج دیں، اس طرح وہ تو آیا اس طرح چیزیں وہ جو ہیں وہ تقریباً ہاتھ کے سائز کی نا، تو اس میں کچھ ہے کہ ہم کیا یہ چیزیں بنا سکتے ہیں یا نہیں؟ ٹھیک ہے. اور بنا سکتے اس کے بارے میں ذرا. جی جی میں بتاتا ہوں انشاءاللہ. اور کوئی کوشچن آپ کا؟ میں عرض کرتا ہوں یہ آخری بس مسئلہ لے لیتے ہیں کہ خون اور پیپ اگر نکلا اور اتنی مقدار میں کہ اگر آپ اس کو صاف نہ کرتے تو وہ بہہ جاتا، اور ایسی جگہ نکلا ہے کہ جس کا غسل یا وضو میں دھونا فرض ہے تو وہ وضو توڑ دے گا. چنانچہ دیکھیں کان کے سوراخ کے اندر کا دھونا نہ وضو میں لازم ہے نہ غسل میں لازم ہے، لہذا بالفرض اگر اندر کوئی دانہ تھا پھوٹ گیا پیپ نکل آئی اس سے وضو نہیں جائے گا. ایسی مثال کے طور پہ کوئی آنکھ کے اندر خون نکلا لیکن آنکھ سے باہر نہیں آیا تو آنکھ کے اندر کا دھونا نہ وضو میں فرض ہے نہ غسل میں فرض ہے، ابھی بھی وضو قائم رہے گا. باقی پورے حصے بدن پہ کہیں سے بھی خون یا پیپ نکلا اور اتنی مقدار میں کہ بہنے کی صلاحیت رکھتا ہے تو وضو ٹوٹ جائے گا. ابھی جیسے میں نے آپ کو دکھتی آنکھ سے پانی والے مسئلے میں سمجھایا کہ مثال کے طور پہ یہاں پہ کٹ لگ گیا اور خون نکلا،
اب یہ خون آیا, آپ نے اس کو تھوڑا سا ٹیڑھا کر کے دیکھا, وہ بالکل نہیں چل رہا, رکا ہوا ہے. آپ نے یہ ٹیڑھا, جھٹکا نہ دیں, جھٹکے سے تو ایک دم وہ پھیلے گا, بلکہ آرام سے یوں کریں. اگر یہ نہیں چل رہا تو یہ اس سے وضو نہیں جائے گا, کیونکہ یہ بس نظر آیا, ظاہر ہوا ہے, چلا نہیں ہے, اس میں اتنی مقدار میں نہیں نکلا کہ جو چلنے کی صلاحیت رکھتا ہے. اور یاد رکھیں یہ خون پاک بھی ہوگا, لہذا اگر آپ نے کپڑے پہ لگا دیا, اس طرح تھوڑا سا نکلا تھا بس آپ نے لگایا, تو کپڑا پاک رہے گا, یہ خون ناپاک نہیں ہے, نہ یہ وضو کو توڑے گا. لیکن اگر خون نکلا اور آپ نے یوں کیا تو چلنے لگا, بس تھوڑا سا بھی چلے گا, وضو ٹوٹ جائے گا. اب مثال کے طور پہ تیسری صورت, خون نکلا اور آپ نے اس کو روئی سے صاف کر دیا, پھر نکلا, پھر ٹیشو وغیرہ سے صاف کر دیا, پھر نکلا, پھر صاف کر دیا, تو اس میں وہی مسئلہ ہے کہ آپ غور کریں گے کہ اگر میں صاف نہ کرتا تو کیا یہ خون بہہ جاتا یا نہیں. اگر دل گواہی دے کہ ہاں یہ بہہ جاتا تو بس یہ وضو ٹوٹ جائے گا. یہ